السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، ربیع الاول کی 6 تاریخ 1447 ہجری، 29 اگست 2025۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مشہورہ جو بار بار نشر کی جا چکی ہیں، پڑھی جا چکی ہیں، سنائی جا چکی ہیں۔ اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعہ، مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تم لوگوں کا بھیجا ہوا درود و سلام میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کا دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا دن ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جو اہل ایمان ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفات میں اس دعا کو ذکر کیا ہے جو اپنے سے گزرے ہوئے اہل ایمان کے بارے میں وہ کرتے تھے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، گزشتہ جن جن اہل ایمان کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ برابر بدگمانی اور برائی کو ہرگز ہمارے قریب بھی مت آنے دیں۔ اے ہمارے رب، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کی یہ شرط اول ہے کہ دعا کرنے والے کا دل تمام اہل ایمان کے بارے میں پاک صاف ہو۔ دل میں اگر بدگمانی ہے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں، دل میں اگر بدگمانی ہے امام ابو حنیفہ یا کسی امام کے بارے میں، دل میں اگر بدگمانی ہے کسی محدث مفسر اہل اللہ اولیاء اللہ میں سے کسی کے بارے میں، یہ تو شدید درجے کا گناہ ہے۔ کسی عام گناہگار مسلمان کے بارے میں بھی دل میں اگر بدگمانی ہے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ سورہ حشر 28ویں پارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ابراہیم والی دعاؤں میں حرم کعبہ تعمیر ہوتے وقت والی دعائیں، سورہ بقرہ میں ربنا تقبل منا، اسماعیل و ابراہیم علیہم السلام کی دعائیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور انہی کی مبارک دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جس نے تمام اہل ایمان مردوں عورتوں کی مغفرت کی دعا کی تو ان سب کی تعداد کے برابر دعا کرنے والے کے لیے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جب آپ نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات،
یا آپ نے کہا اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کی تعداد کے برابر آپ کو نیکیاں مل گئیں۔ 5 سیکنڈ کے برابر ٹائم میں آپ نے یہ جملہ پڑھا، اللہ سے یہ دعا مانگی، اور آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی گئیں کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کے فوائد عجیب عجیب ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی کا یہ جملہ بڑا مبارک ہے، جس میں وہ دوسروں کے لیے دعاؤں کی تلقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ قد یکون الانسان معذبا فی قبرہ فاذا سألت اللہ لہ السلام سلم فلا تغفلوا عن الدعاء لأمواتكم وأموات المسلمين اللہم سلم ارواح موتانا والمسلمین۔ یہ فرما رہے ہیں کہ قبر میں کسی مسلمان کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو جو دوسرے مسلمان اہل ایمان انتقال کر جانے والوں کے لیے جب دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے مسلمان بھی قبروں میں ہیں، اے اللہ ان کی قبریں ان کے لیے جنت کے باغات بنا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین بہن بھائی رشتہ دار اہل ایمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب سے راضی ہو جا، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغات بنا۔ شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعاؤں سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالی ان کو بچا لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مرنے والوں کے لیے عام طور پہ تمام اہل ایمان کے لیے ہر وقت دعا مانگا کرو۔ خاص طور پر آپ کے والدین یا عزیز و اقارب جن کا انتقال ہو چکا ہے، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کی طرف سے بڑے عید کی قربانی، ان کی طرف سے عمرہ کرنا، ان کی طرف سے جانور ذبح کرنا، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ ادا کرنا، کسی غریب کو کپڑا اڑا دو، دعا کرو اے اللہ اس کا اجر و ثواب میری مرحوم والدہ، میرے مرحوم والد، میرے مرحوم بھائی، میری مرحومہ بہن فلاں فلاں کو پہنچا دے، کھانا کسی کو کھلا دو، تحفیظ القرآن کے مدرسے میں، تحفیظ القرآن کے اداروں میں مدد کرو صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ایک حرف پہ 10 نیکیاں اور روزانہ لاکھوں نیکیاں، روزانہ لاکھوں نیکیاں ان کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم اور شان کریمی سے دے رہا ہے، جن کی نیت کرتے ہوئے آپ نے تحفیظ القرآن کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اور اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین 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 آمین۔